نا حول 15واں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے واقعے کا تذکرہ فرمایا اسرا کے نام سے۔ اصل میں اللہ کے نبی کو جو معراج ہوئی تھی اس کے دو پارٹ تھے، ایک مکہ سے بیت المقدس تک کا، دوسرا بیت المقدس سے ساتوں آسمان، جنت اور جہنم کی سیر کا۔ یہ جو مکہ سے بیت المقدس کا سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اسرا کے معنی رات میں لے کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے 15واں پارے کے شروع میں اس سفر کا تذکرہ فرمایا، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی جو سیر ہے اسے معراج کہتے ہیں، اس کا تذکرہ 27واں پارے میں سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ یہودی یعنی زائنسٹ، جیوش، بڑی نافرمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس قوم کو سمجھایا۔ اللہ نے اس قوم میں بڑے بڑے بادشاہوں کو پیدا کیا تھا، پیغمبروں کو بھیجا تھا، لیکن یہودی پیغمبروں کو ختم کرتے تھے، پیغمبروں پر الزام لگاتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو 2 مرتبہ وارننگ کے طور پر کہا کہ دیکھو تم سدھر جاؤ ورنہ ہم تم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے۔ یہودی نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جس کا نام بخت و نصر تھا۔ وہ بادشاہ آیا، آ کر یہودیوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہودی مارے گئے اور جو بچ گئے تھے ان سارے یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ میں لے کر چلا گیا۔ دوسری مرتبہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر دوسری مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے ایسی ہی بدماشی کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا انہوں نے پلان بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ٹیٹس نامی بادشاہ کو ان پر مسلط کیا۔ اس نے بھی بخت و نصر بادشاہ کی طرح بیت المقدس پر حملہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ یہاں مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر بھی یہودی اللہ کے نبی کو ستاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ دیکھو اگر تم سدھر گئے ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ پھر بھی یہودی اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے مدینے سے یہودیوں کو نکال کر بھگا دیا خیبر کے مقام تک۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے امیر المومنین بنے تو انہوں نے یہودیوں کو خیبر سے بھی باہر نکال دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اور اپنے حقوق کے بارے میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آدمی کے اوپر 2 چیزیں ضروری ہے، ایک اللہ کا حق ہے یعنی عبادت صرف اللہ کی کرنا، اور دوسرے بندوں کے حقوق ہے۔ بندوں میں سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اگر ماں باپ کے کسی فیصلے کی وجہ سے تمہارا نقصان بھی ہو جائے تو اس پر صبر کر لو، اور ماں باپ کی باتوں کو محبت سے وہ کرو، ماں باپ کو جھڑکو نہیں۔ اللہ نے یہاں پر موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ فرمایا کہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوہے کے بھی بن جاؤ اور یا اس سے بھی سخت بن جاؤ، تم مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کریں گے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ موت کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر کمیونسٹ قوم ایک ایسی قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ انسان کو پنرجنم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اور بعض قومیں وہ ہے مشرکین جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ 7 مرتبہ پیدا ہو کر آتا ہے، اگلا جنم اس کو پنرجنم ملتا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ آدمی 1 مرتبہ مرنے کے بعد اس دنیا میں تو دوبارہ نہیں زندہ ہوگا، البتہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آدمی کو دوبارہ زندہ کریں گے، پھر ہر اچھے اور برے اعمال کا بدلہ لوگوں کو وہاں پر دیا جائے گا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق اللیل وقرآن الفجر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ فرمایا کہ سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک
اور رات کے چھا جانے تک، سورج کے زوال کے بعد ظہر کی نماز ہے، پھر اس کے بعد عصر کی نماز ہے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر رات میں عشاء کی نماز، اور آگے اللہ نے وقرآن الفجر فرمایا، فجر کی نماز بھی ہے، چونکہ فجر کی نماز کے اندر قرآن بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فجر کو فجر کہہ کر نہیں بلکہ قرآن کہہ کر اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ اگر آدمی سو کر اٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو سو کر اٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر سونے کے بعد اٹھنے کا اندیشہ نہ ہو تو سونے سے پہلے 8 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے، مشرکوں نے اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا تھا کہ اے محمد روح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد آپ ان کو جواب مت دیجئے بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ربی ہے، ان کے دماغوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روح کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ سکے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے 9 قسم کی نشانیاں دی تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15واں پارے کے اندر سورہ کہف کا تذکرہ فرمایا۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کا ثواب دیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کے پیر کے ناخن سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس جمعہ سے پچھلے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے بچاتے ہیں۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں جو غار ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس بادشاہ کے زمانے میں کچھ نوجوان تھے جو اللہ کو مانتے تھے، اور وہ بادشاہ لوگوں کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کرنے کو کہتا تھا۔ اس بادشاہ نے جب ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا تو وہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے جا کر ایک غار میں چھپ گئے، اور وہاں وہ سو گئے، ان کے ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا۔ کچھ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھائی ہم کتنی دیر سوئے تھے؟ کسی نے کہا کہ ہم دن بھر سوئے تھے، کسی نے کہا ہم آدھا دن سوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کو، اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا کہ ذرا مارکیٹ جا کے کھانا لے کر آؤ۔ چنانچہ جب وہ مارکیٹ گیا دکان میں، ہوٹل میں کھانا خریدنے کے لیے، ہوٹل والے نے اس کے پاس جو سکے تھے اس کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پھر یہ بات پورے گاؤں کے اندر، علاقے کے اندر مشہور ہو گئی۔ اس وقت پتہ چلا کہ یہ لوگ غار میں 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا غار میں، اور وہ جو بادشاہ تھا، کافر بادشاہ، وہ مر چکا تھا، زمانہ بدل چکا تھا، 300 سال گزر چکے تھے۔ اب جو بادشاہ تھا وہ نیک بادشاہ تھا جس کا نام دیدوسیس تھا۔ اس بادشاہ نے ان سارے نوجوانوں کا بڑا اکرام کیا، ان کی مہمان نوازی کی، اور ان نوجوانوں کے نام پر جہاں وہ غار میں ٹھہرے ہوئے تھے اس بادشاہ نے ایک مسجد بنا دی، اور ایک تختی پر ان کے نام لکھ کر لگا دیے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام اصحاب کہف اور اصحاب رقیم پڑ گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکندر ذی القرنین بادشاہ کا بھی، الیگزینڈر بادشاہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں الگ الگ باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن معتبر بات جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف کے ناموں کی بڑی برکت ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی پرچی کے اوپر اصحاب کہف کا نام لکھ کر چاول میں یا اناج میں ڈال دیا جائے تو چاول اور اناج کو کیڑ نہیں لگتا۔ اگر کسی کو جادو ہو جائے، بری نظر ہو جائے،
اصحاب کہف کا نام پڑھ کر پھونک دینے سے جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، چونکہ یہ نیک لوگ تھے، ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کا اکرام فرمایا۔ جس غار میں سوئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ اس غار کے اوپر سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی تھی کہ کہیں ان کی نیند کو خلل نہ ہو جائے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے مالا مال کیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کافر ہو گیا تھا اور دوسرا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت کا سامان ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مختصر انداز میں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی اس وقت پوری دنیا کا عالم ہوں۔ حالانکہ بات صحیح تھی، کچھ غلط تو نہیں تھی، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کہیں کہ اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے، اس کو اللہ بہتر جانتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، دنیا میں تم سے بھی بڑا ایک عالم ہے، جائیے ان سے ملاقات کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ساتھ میں مچھلی رکھ لو، سفر شروع کرو، جہاں تمہاری مچھلی کھو جائے گی وہیں پر تم کو وہ آدمی ملے گا۔ چنانچہ ٹفن میں تلی ہوئی مچھلی رکھ کر موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے توشے کے طور پر۔ راستے میں جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے خادم یوشع بن نون، جو بعد میں چل کر وہ بھی نبی بنے۔ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام تھک کر لیٹ گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو نوجوان سے کہا آتنا غداءنا، لاؤ توشہ لاؤ، مچھلی تلی ہوئی کھائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ مچھلی تو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ وہ جو پیچھے ہم جہاں رکے تھے نا، وہاں ٹفن میں سے مچھلی نکل کے سمندر میں چلے گئی، تلی ہوئی مچھلی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے وہی تو جگہ تھی جہاں پر ہم کو وہ آدمی سے ملنا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ملنے کے بارے میں کہا۔ چنانچہ واپس گئے تو وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، کمبل اوڑھ کر سویا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ اندر سے انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ انہوں نے پوچھا کہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ اندر سے انہوں نے آواز دیا کہ اچھا بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ ہو تم؟ جی۔ وہ اٹھ کر انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم ہمارا سفر شروع کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے اور ان کو کچھ سکھانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھو اب ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے، درمیان میں تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ یہ کیسا وہ کیسا، بس خالی دیکھتے جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے سفر شروع کیے، سمندر میں گئے، ایک کشتی میں بیٹھے۔ وہ کشتی والے ان دونوں کو دیکھ کر پیسے لینے سے انہوں نے انکار کر دیا، فری میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جب سفر شروع ہوا کشتی پہ تو خضر، وہ جو دوسرے آدمی تھے وہ خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، کشتی کے 2-4 چکلے توڑ دیے انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام فوری ٹوکنے لگے کہ یہ کیا ہے صاحب، ان لوگوں نے فری میں آپ کو سفر کرنے کے لیے کشتی میں بٹھا لیا اور آپ کشتی کو ہی توڑنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ سوال نہیں کرنا، بس خاموش بیٹھ۔ جاتے جاتے ایک پرندہ آیا کشتی کے اوپر، سمندر میں اسے اپنی چونچ مار کر کشتی پر بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے پوچھا کہ موسیٰ، سمندر میں جو پانی ہے اور پرندے کے چونچ میں جو پانی ہے ان دونوں میں کیا برابری؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سمندر کا پانی اور پرندے کی چونچ کا پانی کوئی برابری نہیں ہے۔ تو پھر خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا علم سمندر کے پانی کے جیسا ہے اور ہم سب کا علم پرندے کی چونچ میں جو آدھا قطرہ پانی ہے اس کے برابر۔ چنانچہ وہاں سے اتر کر ایک بستی میں گئے وہ لوگ، اس بستی کے لوگوں سے کھانا مانگا انہوں نے، ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔
اور جب آگے بڑھے تو ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ہے صاحب، بستی کے لوگ کھانے کو نہیں پوچھ رہے اور آپ احسان کر رہے ہیں بستی والوں پہ۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا سوال نہیں کرنا۔ پھر اور آگے بڑھے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، چھوٹا بچہ۔ حضرت خضر نے اس بچے کو پکڑا، اس کی گردن کو ایسا توڑ کے پھینک دیا، بچہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، موسیٰ علیہ السلام فوری ٹوک دیے کہ یہ کیا ہے، آپ نے چھوٹے معصوم بچے کو آپ نے ختم کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا لن تستطيع علیہ صبرا، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سن لو میں نے یہ 3 کام کیوں کیے تھے۔ پہلا کام، کشتی کو خضر نے توڑ دیا تھا۔ انہوں نے اس کی حکمت بتائی، میں نے کشتی کو اس وجہ سے توڑا تھا کیونکہ یہ جو کشتی جس بستی میں جا رہی تھی اس بستی میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اچھی کشتیوں کو دیکھ کر وہ لوٹ لیتا تھا، اور یہ کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ میں نے اس کے 2-4 چکلے اس وجہ سے توڑ دیے کہ وہ بادشاہ جب کشتی کو ٹوٹی ہوئی دیکھے گا تو اس کو قبضہ نہیں کرے گا، لہٰذا غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بات تو صحیح ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو جو ختم کر دیا تھا، گردن توڑ کے مار دیا تھا، وہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان نکلنے والا تھا، کافر بننے والا تھا۔ اللہ نے مجھے بتا دیا کہ اس کے ماں باپ نیک ہے، اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، میں نے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا اس کے ماں باپ سے کہ ہم دوبارہ تم کو ایک بچہ دیں گے، انشاءاللہ وہ بچہ نیک ہوگا۔ اور وہ جو تیسری جو دیوار حضرت خضر نے بنائی تھی، اس کے بارے میں حضرت خضر نے یہ کہا کہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کر رکھا تھا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگر وہ دیوار پوری ٹوٹ جاتی، وہ خزانہ اوپر آ جاتا تو بستی کے لوگ لے لیتے۔ اللہ کی طرف سے ایک سگنل مل گیا تھا کہ وہ دیوار بنا دو، بچے جب جوان ہوں گے تو خود بخود اس دیوار کے اندر سے خزانہ نکال لیں گے۔ تو یہ 3 واقعات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر کے ذریعے سے بتائے۔ حضرت خضر کو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ واقعی میں نے تو یہ کہا تھا کہ دنیا کا بڑا عالم میں ہوں، اور یہ 3 چیزوں کو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل موسیٰ علیہ السلام کو سبق سکھایا کہ دنیا کے اندر ہر آدمی سے بڑا عالم کوئی نہ کوئی ہے، لہٰذا اگر کسی کو پوچھا جائے کہ بڑا عالم کون ہے تو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے عالم۔ یہ سورہ کہف کے مشہور واقعات ہے، ایک اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ۔ آگے جو ہے 16واں پارے کے شروع میں اسی سورت کہف میں الیگزینڈر بادشاہ کا تذکرہ ہے جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بات ہوگی۔